अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को जावेद खान नियाजी का जापान से सलाम। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे गुज़श्ता 3 वीलॉग्स जिनमें मैंने आपको जापान के विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और दीगर वीज़ाज़ के बारे में मालूमात दी हैं, उनसे आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी और आप ये जानने के काबिल हुए होंगे कि जापान विज़िट के लिए जाने के लिए या बिज़नेस के लिए जाने के लिए आपको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं और उनका हल क्या है। तो पीटीआई वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज मेरे पीटीआई वाले चाहते हैं कि मैं उनको स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताऊं। तो आज का जो वीलॉग होगा वो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में होगा और उसमें मोस्टली जो हैं वो स्टूडेंट वो लोग जो जापान आके पढ़ना चाहते हैं, यहाँ आके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे मास्टर करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी मालूमात होंगी। या एजुकेशन के लिए यहाँ पे 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक आप सेल्फ एक्सपेंसेस पे, अपने ज़ाती अखराजात पे आके अपना यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले लैंग्वेज कोर्स करें 1 साल के लिए, उसके बाद फिर आप जाके एडमिशन लेंगे। तो वो तरीक़ेकार होता है। और दूसरा जो है वो होता है स्कॉलरशिप का, कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करके, जापान में स्कॉलरशिप्स हैं 2-3 किस्म की, जो बाहर गरीब ममालिक या वो ऐसे लोग जो फाइनेंशियली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। जापान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और उसके थ्रू आप जापान में अपनी जो तालीम है वो जारी रख सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये जो स्टूडेंट्स आते हैं ये अप्रैल में और अक्टूबर में आते हैं, तो उनसे तकरीबन 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ये आपको जापान एम्बेसी पाकिस्तान के होम पेज पे सारी मालूमात आ जाती हैं कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो उन स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप जापान एम्बेसी के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबमिट करा सकते हैं। तो जो आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स में तकरीबन आपको मंथली जो है वो 1000 से $1500 मिल जाता है, जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं या आपके अखराजात होते हैं मंथली, वो आपके पूरा करने के लिए काफ़ी होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स को जो होती है वो हफ्ते में तकरीबन 36-38 आवर्स जो हैं 38 घंटे तक आप पार्ट टाइम जॉब के तौर पे किसी स्टोर वगैरह या इस किस्म की जगह पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है कि आप अपना फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत रहते हैं और आपको किसी किस्म के मसाइल पैदा नहीं होते। स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो जब आते हैं तो उनको लैंग्वेज का मसला होता है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के होने की वजह से कोई ना कोई उनको जॉब वगैरह इंट्रोड्यूस करा देता है और वो अपना काम सिलसिला चला लेते हैं। तो मोस्टली जो जापान में स्कॉलरशिप के प्रोग्राम है, एक तो है मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप, उसके थ्रू हमारे काफ़ी लोग आते हैं और ये मोस्टली जो होती है ये मास्टर और पीएचडी लोगों के लिए होता है और इसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स 16 से 18 साल तक जिनके एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होती है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके पास बैचलर की डिग्री हो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू वो जापान आ सकते हैं और यहाँ आके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो उसमें हाई स्कूल की ग्रेजुएशन 12 साल, वो बाकायदा कॉलेज उन्होंने 12 साल एजुकेशन ली हो, उनकी तालीम कंप्लीट हो, उसके बाद वो ये सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करा के इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है वो मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप वगैरह है, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए आपका क्या बाकी टीचर हैं या नहीं है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स वगैरह
یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی 16 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے، اس کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ 5 سال کا آپ کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ آپ واقعی 5 سال تک کسی اسکول میں یا کسی ٹریننگ سینٹر میں آپ نے ٹیچ کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد آپ جا کے یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ اٹیچ کر کے آپ ایمبیسی میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ آپ سے سب ڈاکومنٹس، اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بھی میں آپ کو معلومات دوں گا، وہ آپ وہاں پہ سبمٹ کراتے ہیں. تو اس کے بعد ایمبیسی جو ہے وہ شارٹ لسٹ کرتی ہے لوگوں کو کہ کون ایلیجیبل ہے اور کون ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس کو جاپان میں اسکالرشپ مل سکتی ہے. تو وہ ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ ایمبیسی کے ہوم پیج کے ذریعے وہاں پہ جو اس کی باقی معلومات ہوتی ہیں کہ آپ پبلک افیئر سیکشن میں جا کے یا ان کو بائی پوسٹ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں یا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرویو کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو فائنلی وہ آپ کو انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈیٹ بتائیں گے اور ویزا ایشو کریں گے کہ آپ کون سی ڈیٹ سے کب وہاں پہ جا کے اسکالرشپ کے ذریعے اپنی تعلیم شروع کر سکتے ہیں. تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ ہوتا ہے، تقریباً 1 سے 2 مہینے لگ جاتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. ویسے تو یہاں پہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپریل سے اکتوبر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آتے تو وہ اپریل سے اکتوبر میں ان کی کلاسز شروع ہوتی ہیں، لیکن جو یہ سارا پروسیجر ہے یہ آپ کو تقریباً 3-4 مہینے پہلے ایمبیسی میں اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کے ہوم پیج پہ، وہاں سے جا کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرانے ہوتے ہیں، اور وہ جمع کرنے کے بعد یہ ویریفیکیشن کے لیے جاپان آتے ہیں. یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپروو کرتی ہے کہ آیا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو اسکالرشپ دے کے یہاں پڑھایا جائے یا نہیں. تو اس کے مطابق وہ فردر سٹیپ لیتے ہیں اور شارٹ لسٹ کرتے ہیں، اور شارٹ لسٹ ہونے والے ایمبیسی کو آخری وقت انٹرویو دے کے وہاں سے کلیئر ہوتے ہیں اور جاپان کے لیے وہ فلائی کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ کو جو ڈاکومنٹس جمع کرانے پڑتے ہیں، خاص کر یہ میکس اسکالرشپ کے لیے مارک شیٹ فارم ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ نے سبمٹ کرانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپلیکیشن فارم آپ نے کرانا ہے اوریجنل. ریسرچ پلان، آپ ماسٹر اور پی ایچ ڈی ہیں تو آپ نے لازمی بات ہے کہ ریسرچ پلان وغیرہ اس کا آپ نے وہ سبمٹ کرانا ہوتا ہے. اور جو اسناد وغیرہ ہیں یا ٹیسٹڈ کاپیز آف ٹرانسکرپٹس فار آل یونیورسٹی اٹینڈنٹ، یہ سب آپ کو جمع کرانی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو وہاں سے آپ نے ڈگریز لی ہیں وہ اٹیسٹڈ ڈگریز آپ نے سبمٹ کرانی ہوتی ہیں. ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے اس ادارے کے پریزیڈنٹ کا یا ڈین کا، وہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ نے سبمٹ کرانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی یا اس میں آپ کی اٹینڈنس کتنی ہے اس کی بھی ویریفائڈ کاپی آپ کو ساتھ لگانی پڑتی ہے کہ آپ یونیورسٹی اگر آپ نے اس میں ماسٹر کیا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے تو آپ نے کتنا عرصہ باقاعدگی سے یونیورسٹی کو اٹینڈ کیا ہے یا کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، وہ ساری معلومات بھی آپ کو دینی پڑتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو موسٹلی اوریجنل دینی پڑتی ہیں، اور جو آپ نے فائل بنانی ہوتی ہے وہ فائل جو ہے وہ آپ کو ریٹرن نہیں ہوتی. تو یہ ساری معلومات آپ ایمبیسی کے ہوم پیج پہ جا کے وہاں سے ڈیٹیل میں معلومات لے سکتے ہیں. اور ایمبیسی کا ہمارے لوگ جو ہیں وہ موسٹلی تھوڑا کتراتے ہیں، ان کو پتہ نہیں 24 گھنٹے ہمارا پاکستانی نوجوان جو ہے، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، وہ سوشل میڈیا پہ تو رہتے ہیں، لیکن اس قسم کی معلومات حاصل کرنے میں ان کو تکالیف ہوتی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں
کہ اس قسم کی مفید معلومات جس کے ذریعے ان کا مستقبل بن سکتا ہے، ان کے گھر والوں کا بن سکتا ہے، اب وہ ایمبیسی کے ہوم پیج پہ جا کے اس کو وزٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا یہ فائدہ تھا کہ آپ یہاں پہ اگر پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ماسٹر کرتے ہیں، ماسٹر کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پوسٹ ڈاک مل جاتی ہے، اور اس جاب کے ذریعے آپ اپنا کیریئر کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اور کتنا عرصہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، یا اس قابل ہیں کہ آپ میں اگر اہلیت ہے تو وہ آپ کو خود جاب پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس جاب کے ذریعے آپ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تقریباً 4 سے 5 ہزار ڈالر، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیلڈ پہ، وہ آپ ایزلی کما سکتے ہیں اور اپنی فیملی اور پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں نے آپ کو اسکالرشپس کے بارے میں تھوڑی معلومات دی۔ باقی ڈیٹیل معلومات اگر آپ مجھ سے چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں، نہیں تو آپ جاپان ایمبیسی کے ویب پہ جا کے، جاپان ایمبیسی ان پاکستان کے ویب پہ جا کے وہاں سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی، میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس سے زیادہ تعداد میں، خاص کر میرے میاں والی سے زیادہ لوگ جاپان آئیں اور یہاں آ کے اپنے آپ کو سیٹل کریں اور اپنے علاقے اور پاکستان کی بہتری میں اہم کردار ادا کریں۔ ہمارا علاقہ بیک ورڈ سا ایریا ہے، تو وہاں پہ زیادہ تر دشمنی اور اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہماری قوم پڑھ جائے گی، ہمارے لوگ پڑھ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی لوگ اسی طرح جابز یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاپان میں لیگل طریقے سے نوکری حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں جو فیلڈ ہیں ان میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور جہاں پہ لیگل رہ سکتے ہیں اور جہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو لیبر کے طور پہ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہیں ان کے لیے وی لاگ ہوگا، اور وہ اپنی تعلیم اور اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق وہاں پہ کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں گے اس وی لاگ کو دیکھنے کے بعد۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ وی لاگ بہت سے ایسے لوگ جو وزٹ ویزا یا ایجوکیشن ویزا یا کاروبار کا ویزا اس کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ اس وی لاگ سے کافی معلومات حاصل کر کے اپنا مستقبل طے کرنے کے قابل ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ وی لاگ میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔